السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارا دیوانوں، جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ مفید باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے انتہائی اور ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے آقا حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں، آپ میرے سے بہتر انداز میں بلا نواز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ رب کعبہ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں، اس مبارک ساعت میں مسجد میں نفل اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم اعتکاف میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سماعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور یہاں کے آنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارا دیوانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے۔ اتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں گی، لیکن ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، حتیٰ کہ جب بندے کو موت آ جاتی ہے اس وقت تک ہماری پوری اس روزمرہ زندگی کے اندر اللہ پاک نے ہم کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ان نعمتوں کو ہم گننا چاہیں تو ہمارا وقت کم پڑ جائے، لیکن اگر ہم صرف ہمارے وجود ہی پر غور کر لیں تو ہمارے وجود ہی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اللہ پاک نے اتنی عظیم اور اتنی اہم ہم کو نعمت عطا فرمائی، اگر اس پر غور کریں تو ہماری زندگی کافی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے صحیح سلامت ہاتھ عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے، کئی سارے بغیر ہاتھ والے ہمارے محلوں کے اندر مانگنے کے لیے پھرتے رہتے ہیں۔ بغیر پیر والے، ان کو دیکھ کر ہم کو ہمارے پیروں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نابینا کئی سارے آتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے امیر ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ وغیرہ تحقیق کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن آتے ہیں اور ہمیں ان کی لاچاری کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو صحیح سلامت آنکھیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ پورا وجود دیکھ لیں، لیکن میں صرف ہمارے پورے وجود میں سے آج صرف ایک ہی چیز کی آپ کے سامنے بات کروں گا۔ وہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر بندہ اس کا صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دیں گا، لیکن اگر بندہ اس کا غلط استعمال کرے تو رحمت کی بجائے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا، اللہ اس پر لعنت فرمائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر بندہ اس کا صحیح استعمال کرے تو اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکی اللہ تعالیٰ درج فرمائے گا، لیکن اگر غلط استعمال کرے تو جہاں پر نیکیاں درج ہوں گی اس کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج کیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر بندہ اس کا صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بہار عطا فرمائے گا، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا غلط استعمال کرے، اگر مس یوز کرے تو جو بہاریں آئی تھی وہ فوراً واپس چلی جائیں گی۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر بندہ اس کا صحیح استعمال کرے تو صحیح استعمال کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا مژدہ عطا فرمائے گا، لیکن اگر اسی چیز کا غلط استعمال کرے تو بندہ جہنم کا مستحق بن سکتا ہے۔ آخر وہ ہمارے جسم کا حصہ کون سا ہے؟
وہ حصہ بڑا نازک ہے، وہ حصہ بڑا اہم ہے. اس حصے کے اندر اتنا نرم وہ حصہ ہے کہ جسے 2 ہونٹوں کے فاٹک کے اندر رکھا گیا. وہ اتنا اہم حصہ ہے کہ اسے 32 دانتوں کے پہرے کے اندر رکھا گیا. یعنی وہ حصہ ہماری زبان ہے. اگر بندہ زبان کے صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مزدہ عطا فرمائے گا، اور اگر زبان کا غلط استعمال کرے تو وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے. اس کی اہمیت کا انداز آپ اس طریقے سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اگر اس کا صحیح استعمال کرے تو اللہ جنت عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں پہلی چیز جو تمہارے دونوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ، اور دوسری چیز جو تمہارے دونوں داڑوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان. تم زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی اہم ترین چیز ہے. دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، جب انسان بیدار ہوتا ہے صبح کے وقت میں، تو اس کے جسم کے تمام اعضاء ادب کے ساتھ زبان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جاتے اور ادب کے ساتھ کہتے ہیں زبان تو ہمارے لیے اللہ سے ڈرنا کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. پتا کیا چلا؟ زبان اتنا ہمارے جسم کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اس چھوٹے سے حصے پر ہمارے مکمل جسم کا دار و مدار ہے. مثال کے طور پر ہم راستے سے جا رہے ہیں، ہم نے ہمارے زبان سے کسی کو گالی دی، ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، ہمارے زبان سے کسی کو برا بھلا کہا، تو آپ مجھے بتائیں وہ آ کر ہمارے زبان نکال کے ہمارے زبان پر چھڑی مارے گا؟ نہیں، بلکہ وہ آ کر یا تو ہماری پیٹھ پر مارے گا، ہمارے پیٹ پر مارے گا، ہمارے پیروں پر مارے گا. وجہ یہ ہے اگر زبان سلامت رہی تو جسم سلامت رہے گا، اور اگر زبان تھوڑا سا ٹیڑھی ہو گئی پھر پورا جسم تکلیف میں آئے گا، پورا جسم پریشانی میں آئے گا. اس لیے پورے جسم کے اعضاء صبح کے وقت میں زبان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر کہتے تو سلامت رہنا تو ہم سب سلامت رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئے تو ہم سب بگڑ جائیں. پتہ کیا چلا ان 2 حدیث مبارکات سے کہ ہم کو چاہیے کہ ہماری زبان کا صحیح استعمال کریں. آئیے آیت مبارکہ کی طرف چلے. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب یہاں پر مطلق چیز آ گئی، اللہ سے ڈرو، یعنی اب ہر اعتبار سے ہر گناہ کرتے وقت ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. چوری کرے تو اللہ سے ڈرو، ناچ گانے کرے تو اللہ سے ڈرو، کسی کو برا بھلا کہے تو اللہ سے ڈرو. ہر اعتبار سے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا گیا، لیکن اس کے بعد فوراً فرمایا گیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جب بات کرو تو سیدھی بات بولو. حالانکہ زبان کی حفاظت کا تذکرہ وَاتَّقُوا اللَّهَ میں آ گیا، اللہ سے ڈرو، اس میں زبان کا تذکرہ ہو چکا، مطلق اللہ نے فرما دیا، لیکن اس کے بعد زبان کے بارے میں اسپیشلی فرمایا جا رہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات بولو. جب بات بولو تو گھما پھرا کر کے نہ بولو، سیدھی سیدھی بات بولو. اپنی گفتگو کے اندر نرم لہجہ استعمال کرو، اپنی گفتگو کو گالی گلوچ سے بچاؤ. بلکہ آج کا معاشرہ یہ ہے کہ جب تک 2 دوست ملے نہ اور ملنے کے بعد جب تک ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیں نہ دے بات شروع نہیں ہوتی. اور کہا جاتا ہے ہماری دوستی تو اسی طریقے سے کہ وہ مجھے ماں بہن کی گالیں دے، میں اسے برداشت کرتا ہوں، میں اسے گالیں دیتا ہوں، وہ برداشت کرتا ہے. ہماری زبان کے استعمال ہی ہو، بلکہ فرمایا گا سیدھی بات بولو. کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. پتہ آپ غور کریں، اگر بندہ زبان کا صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو اس کے لیے سنوار دے گا. یعنی زبان سے ہمارے کئی سارے نیک اعمال جڑے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ مجھے بتائیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اندر سب سے زیادہ حصہ ہمارے جسم کا کون سا ہے؟ کون سا حصہ اس میں لگایا جاتا ہے؟ زبان ہے. ہم زبان سے الف با پڑھائیں گے،
ہم زبان سے اما پارا پڑھائیں گے، ہم زبان سے قرآن سکھائیں گے، بچہ زبان سے قرآن سیکھیں گا۔ پتہ کیا چلا، اگر زبان کا صحیح استعمال کر کے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگائے تو امت کے اندر سب سے بہتر لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کا شمار فرمائے گا، اور وہ بہتر شمار بھی اس زبان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ اگر بندہ اسی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود مبارکہ پڑھے، کہے سبحان اللہ، اسی زبان سے بندہ درود مبارکہ پڑھے تو فرمایا جاتا ہے، بڑے مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائے گا، اللہ 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ غور تو کرے، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ اللہ ایک بار درود پڑھنے میں 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ ایک بار درود پڑھنے پر، زبان سے درود پڑھے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرمائے گا۔ کہا ہے وہ ترقی حاصل کرنے والے کو، کہا ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عروج پر لے جانا چاہتے، آئے میرے حبیب کی بارگاہ میں، ایک درود پڑھے اللہ 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ زبان کا صحیح استعمال، آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ بندے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اللہ کی ایک رحمت ایسی ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کی ایک رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور قربان جائے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ ایک بار درود پڑھ اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پتہ کیا چلا، زبان کا صحیح استعمال بندے کو نیکیوں سے قریب کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے قریب کرتا ہے، جنت سے قریب کر دیتا ہے، اور اگر غلط استعمال کرے تو اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مقدس میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل رحمت پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر چھما رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، لیکن اگر بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، یعنی زبان سے جھوٹ بولے، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اسے بھوکا پیاسا چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ کرے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ اس پر لعنت نازل فرماتا۔ اگر زبان کا غلط استعمال کر کے حالت روزہ میں اگر جھوٹ بولے تو صحیح استعمال کرے۔ فرمایا گا اگر کوئی زبان سے غیبت کرے، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، الغیبت اشد من القتل، غیبت یہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ آپ مجھے بتائیں غیبت کا تعلق ہمارے جسم کے کون سے حصے سے؟ زبان سے۔ غلط استعمال کرے، قتل سے بڑا آپ نے گناہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 2 عورتیں تھیں جنہوں نے روزہ رکھا، لیکن روزے میں اتنی شدت کی پیاس لگی کہ جان کا خطرہ ہونے لگا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ روزہ توڑنے کی اجازت دے، شدت کی جان کا خطرہ ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے کی طرف ان کا رخ کیا اور فرمایا اس پیالے، ان سے کہو کہ اس پیالے کے اندر جو کھایا اس کی قے کر دے، الٹی کر دے۔ جب ان عورتوں نے الٹی کی تو اس کے اندر خون اور جمے ہوئے خون کے ٹکڑے نکلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے حلال چیز سے سحری کی تھی، لیکن حرام چیز سے انہوں نے افطار کر لیا، یعنی حرام چیز سے انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ پتہ کیا چلا، اللہ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ اور اس روایت سے حدیث مبارکہ سے بات ثابت ہو گئی، ان دونوں عورتوں نے جو کہ کی مردار گوشت نکلا۔ زبان کا غلط استعمال، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسری چیز دل آزاری کرنا، زبان سے دل آزاری۔ ماہ رمضان کا موسم ہے، فجر کی نماز ادا ہو گئی، سنڈے کا دن ہے، 4 دوستان ملے، 5ویں کی اڑانا شروع، خوب مزہ لے رہے، کالج میں اسکولوں کے اندر خوب مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ لگ کیا رہا ہے کہ ہم تو مستی کر رہے ہیں، لیکن 4 کی مستی اور 1 کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ اور مومن کی دل آزاری کرنا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر زبان کا صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اور اگر غلط استعمال کرے تو پھر جہنم کا بندہ مستحق، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو سکتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کرے۔ آئیے، فرمایا جاتا ہے کہ جب تک بندہ اپنی زبان سے کلمات کو ادا نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ جملے اس کے غلام رہتے، لیکن اگر اس نے اپنی زبان سے جملوں کو ادا کر دیا اب وہ جملے کا غلام ہو گیا۔ ابھی تک کچھ بولا نہیں تھا، کوئی پکڑ نہیں تھی، کھلے عام پھر رہا، لیکن اگر کوئی زبان سے جملے ادا کر دیا تو اب وہ
اس جملے کا غلام ہو گئے. اب جو بول جائے اب اس بات کو پروف کریں, اس بات کو ثابت کریں. اس لیے ذمہ داری ہے پہلے تولے پھر بولے, پہلے سوچے پھر بولے. ہوتا کیا ہے پہلے ہم بولتے تھے بعد میں سوچتے, ایسا نہیں بولنا چاہیے, لیکن بول دیا. اب کیا کریں, اب جملوں کے آپ غلام ہو چکے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, اللہ محفوظ فرمائے. کسی نے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیا, اب غلام ہو گیا. اب چلے جائیے کسی بھی حضرت کے بعد, حضرت طلاق ہو گئے, 3 طلاق دے دیا, اب کوئی چارہ نہیں ہے, اب چھٹکارا. یعنی جو اسی زبان سے جو ایجاب و قبول کے الفاظ کہے تھے 3 مرتبہ, قبول 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 کہا تھا, اللہ پاک نے ازدواجی زندگی کی بہاریں عطا فرما دی تھی. لیکن اسی زبان سے 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیے, جو بہاریں زندگی میں آئی تھی مکمل بہاریں واپس جاتے ہوئے دکھائی دی. پھر آپ دیکھیں ان کی زندگی کیا حال ہے. زبان کا صحیح استعمال کوشش کریں, اپنے آپ کی زبان کا صحیح استعمال کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں, اپنی بات کو بس اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح گفتگو فرمایا کرتے, سبحان اللہ. امام کیا فرماتے, پتی پتی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت مکہ فرمائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب وہاں پر لوگ جوک در دوک حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے, حضور کی زیارت کرتے, حضور کی زیارت سے فیضیاب ہوتے. ایک صحابی رسول جو بھی صحابی نہیں تھے, وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور کے چہرے پہ جب ان کی پہلی نگاہ پڑی, جملے پہ قربان جائے, حضور کی چہرے پر جب ان کی پہلی نگاہ پڑی, ان کا پہلا جملہ تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گواہی دیتا کہ میں سچا ہوں. حضور کا ان کا سب سے پہلا جملہ ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضور کی محفل میں بیٹھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان ارشاد فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 4 جملے ارشاد فرمائے, اے لوگو سلام کا چرچا کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور جب رات کو لوگ سو رہے ہو تو تم اٹھ کر کے نماز ادا کرو. یہ 4 اعمال حضور نے ہم کو اس حدیث مبارکہ سے بیان فرمایا. سلام کا چرچا کرو, کیا فرمایا, السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام. کسی مسلمان سے ملاقات ہو, بات کرنے سے پہلے سلام. سلام کا خوب چرچا کرے. کھانا کھلائے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا, لیکن کھانا کھلانے سے بڑھ کر مجھے نفل کاموں کا افضل کام نہیں دکھا دیا. لوگوں کو کھانا کھلائے, ہم سایوں کا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مفہوم حدیث ہے, اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. صلہ رحمی کرے. اور چوتھی چیز, جب لوگ رات کو سو رہے ہو تو تم اٹھ کر کے نماز پڑھے. نماز قیام اللیل بھی مراد ہے اور نماز تہجد بھی مراد ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ان 4 باتیں, وہ فرماتے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے 4 جملے حضور کے میرے کانوں میں پڑے, میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی, میرے دل پر ایک اس کا گہرا اثر ہوا, اور میں فوراً کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا, فوراً مشرف اسلام ہو گئے. ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی چوڑی گفتگو نہیں فرمائی, کہ ان کا خود کا بیان ہے کہ میں نے صرف 4 جملے حضور کے میرے کانوں میں پڑھے, میں اتنا متاثر ہوا, میرے دل کی دنیا بدلی اور میں مشرف اسلام ہو گیا. یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں کا اثر ہے. ایک اور بات ذہن میں آئی, حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے, تو راستے میں چونکہ کفار قریش نے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کر دیا تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کو پکڑ کے لائے گا, اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. سب لالچ میں چلے. اس میں حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی موجود ہے. لیکن حضرت بریدہ اسلمی, جب یہ انہوں نے پتا چلا کہ 100 اونٹ کا انعام رکھا ہے کفار مکہ نے, تو اس سے بڑے اونٹ کی لالچ کے اندر بڑھے, اور قبیلہ بنی سہام کے 70 سواروں کے ساتھ اب حضور کے تعاقب میں نکلے. جب حضور کو پالے, حضور کے قریب گئے, تو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے صرف اتنا ارشاد فرمایا, میں محمد بن عبداللہ واللہ کا رسول ہوں. کیا فرمایا حضور نے؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں. وہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال نبوت کا اور اس جملے کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں فوراً اسی وقت کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں سے تبلیغ اسلام دیکھے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرفتار کرنے. آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ کا داخلہ مدینہ منورہ میں اس شان سے ہو کہ آپ جھنڈے کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہو. انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارا, نیزے پر اس امامہ شریف کو باندھا, جھنڈا بنایا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے دار بن کر اس علم کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلتے رہے. آئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے, خود حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اس سے کیا پتہ چلا, اگر ہم بھی داعیان دین ہے, اگر ہمارا تعلق بھی درس و تبلیغ سے ہے, تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے گفتگو کے اندر نرم لہجہ استعمال کریں. ہم لوگوں کو اچھی, اسی لیے قرآن نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, کہ جب تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ, اچھے اچھے جملوں کے ساتھ بلاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارا دیوانوں, ایسی بے شمار باتیں ہیں جو زبان کے تعلق سے رکھتی ہے, لیکن جتنا میرے وقت میں گنجائش تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلے جس سے کوئی شرعی گرفت ہو سکتی ہے, میں آپ حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.